اگر آپ کی نئی شادی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے تو سسرال کے پہلے مہینے میں یہ 3 دھوکے ہرگز مت کھانا۔ جب میں شادی کے بعد پہلی بار اپنے سسرال گئی تھی نا، میں بہت خوش تھی۔ ہر طرف لائٹس، نئے جوڑے اور سب اتنا پیار کر رہے تھے کہ مجھے لگا شاید میں کوئی ملائکہ ہوں۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے پردہ اٹھا اور اصلیت سامنے آئی۔ آج میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گی جو کوئی بڑی بہن یا ماں بھی شاید آپ کو کھل کر نہیں بتاتی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو another ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سونگ ہاؤس وائف۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے میرے گھر کے کام کاج، ڈیلی روٹین اور کچھ اچھی باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کی ویڈیو بھی بہت امپورٹنٹ اور ضروری ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ آتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف۔ پہلا ہفتہ تو ایسے گزرتا ہے جیسے آپ کسی فلم کی ہیروئن ہو۔ آپ کو بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں یا آپ جلدی کیوں اٹھ گئی، یہ کام ہم کر لیتے، اور ہم لڑکیاں اس بات کو پیار سمجھ کر سکون سے بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ پیار سے زیادہ ٹیسٹنگ فیز ہوتا ہے۔ گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا یہ لڑکی صرف نئے کپڑے پہن کر بیٹھنے آئی ہے یا گھر کو اپنا سمجھنے آئی ہے۔ اگر آپ نے اس دھوکے میں آ کر کام سے ہاتھ کھینچ لیا تو پہلے مہینے کے ختم ہوتے ہی آپ کے خلاف کام چوری کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ شروع سے ہی تھوڑا تھوڑا ہاتھ بٹانا شروع کریں تاکہ انہیں لگے کہ آپ گھر سنبھالنے آئی ہیں، صرف راج کرنے نہیں آئی۔ ان کو پتا ہے جیسے درخت پر خزاں اور بہار کا موسم آتا ہے، ایسے ہی سسرال میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ جیسے آپ ایک پودا لگاتی ہیں تو شروع میں اس کو دیکھ بھال، مناسب پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پودے کی مناسب دیکھ بھال نہیں کریں گی تو وہ پودا سوکھ جائے گا۔ ایسے ہی سسرال میں شروع کے دنوں میں آپ کو بہت سنبھل کے چلنا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور آنے والے سالوں میں آپ کے لیے یہ گھر سکون بن جاتا ہے۔ بہت سی لڑکیاں شروع میں اتنی ایکسٹرا خدمت کرتی ہیں کہ لوگ انہیں ملازمہ سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ نے خدمت کرنی ہے لیکن اپنی عزت کے ساتھ۔ ہر ناجائز بات پر مسکرانا ضروری نہیں۔ اگر کوئی بات بری لگے تو وہاں لڑنے کے بجائے خاموش ہو جائیں۔ آپ کی خاموشی لوگوں کو بتائے گی کہ انہوں نے حد پار کر دی۔ شروع کے 30 دن میں جو سٹینڈرڈ آپ سیٹ کریں گی وہی ساری زندگی چلے گا۔ یہاں پر میں کر رہی تھی گھر کی صفائی۔ کل گھر کی صفائی نہیں ہو سکی تھی کیونکہ کل موسم خراب تھا اور لائٹ چلی گئی تھی۔ لائٹ گئی تھی 6:30 بجے اور پھر آئی تھی 1:30 بجے۔ تو آج میں نے پورے گھر کی صفائی کری ہے۔ دیکھیے کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا سکون ملتا ہے نا گھر کی صفائی کر کے۔ تو آج آپ کی بہن کا کھانا بنانے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے۔ آج میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ میں سالن بناؤں، تو بس آج میں نے سوچا ویڈیو ہی ریکارڈ کر لیتی ہوں آپ کے لیے، تو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف۔ شروع کے 30 دن میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی پریزنٹ دکھانی ہے، ہر چیز میں مشورہ دینا ہے یا کچن کا سارا کنٹرول لینا ہے۔ نہیں، 30 دنوں میں آپ نے صرف ایک آبزرور بننا ہے۔ دیکھیں کہ گھر کا پاور سینٹر کون ہے، کون سا بندہ کس بات پر غصہ ہوتا ہے، ساس کو صبح کی چائے کیسی پسند ہے۔ جب آپ بنا پوچھے ان کے مزاج کے مطابق کام کرتی ہیں تو انہیں لگتا ہے آپ انہیں برسوں سے جانتی ہیں۔ یہی عزت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور ایک بات جو ہمیں سب سے زیادہ چبھتی ہے، سسرال میں ہر گھر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ شروع کے 30 دن اگر آپ کو کوئی بات غلط بھی لگے تو فوراً بحث مت کریں۔ ہمارے دین اور ہمارا معاشرہ دونوں کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے شروع میں ہی اپنی رائے دینا شروع کر دی تو لوگ آپ کو سمجھدار نہیں بلکہ زبان دراز کا ٹیگ دے دیں گے۔ ایک بار یہ ٹیگ لگ گیا تو پھر آپ دیکھیں گی ساری عمر یہی تانا ملے گا۔ پہلے ان کا دل جیتیں، ان کا اعتماد حاصل کریں، پھر اپنی بات منوائیں۔ تو میری بہنوں، یہ 2 ٹاپک آپ کو کلیئر ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ 2 پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گی۔ تو میری بہنوں، آپ نے فلمی دنیا سے باہر نکلنا ہے اور ریئل لائف کو اپنانا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ میں نے اپنے گھر میں تو کام کیا نہیں ہے، یہاں پر بہت زیادہ کام ہے، یہ آپ نے کام نہیں کرنا، یہ غلط ہے۔ آپ نے پورے گھر کو ذمہ داری سے سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے؟ آتے ہیں اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف۔ سب سے بڑی اور خطرناک غلطی جو ہم کرتے ہیں، ہم لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شوہر ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے، جو کہ ہوتا ہے، لیکن شروعاتی دنوں میں وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف برسوں پرانا رشتہ اور ایک طرف ہم لوگ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے فلمی دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے شوہر جو ہمارے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو ہمارے شوہر کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، میری بیوی کے خلاف کسی نے کچھ بھی کہا تو میں
مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ صرف ہمارے شوہر صرف میسری بنیں گے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے اس کے سامنے اس کی ماں یا بہن کی شکایت لگائی تو وہ جج بن جائے گا۔ اور یاد رکھیں، شادی کے شروع میں کوئی بھی مرد اپنی ماں کے خلاف نہیں سن سکتا۔ اپنے بیچ والی نہیں بننا، اپنی ایک اچھی بیوی بننا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے خود ٹھنڈے دماغ سے حل کریں یا خاموشی اختیار کر لیں، اور وقت ہر چیز سکھا دیتا ہے۔ میں نے بھی یہی سیکھا۔ میں نے چپ رہ کر سب سیکھا، برداشت کیا، اور صرف 1 مہینے بعد جب میں نے پورا کچن اور گھر کی ذمہ داری مسکراتے ہوئے سنبھالی تو وہی ساس جو شروع میں شک کی نظر سے دیکھتی تھی، آج کہتی ہے کہ میری بیٹی جیسی بہو ہے۔ صبر کرنا کمزوری نہیں، بلکہ یہ ایک اسٹرانگ ہاؤس وائف کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ پہلے مہینے میں کیا ہوا تھا؟ کیا آپ کو بھی یہی دھوکے ملے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں ہر کمنٹ پڑھتی ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کا پارٹ 2 لاؤں کہ ساس کو کیسے منائیں، تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔